اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے قرآن جو ہے یہ رحمت للعالمین ہے۔ کل میں نے 59 آیات تک میں نے ترجمہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 60 سے شروع کروں گی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کل میں نے کہا تھا کہ انہوں نے بدل دیا، وہ بات ہی بدل دی، وہی بدل دیا، مفہوم ہی بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا کیونکہ آسمان سے عذاب آیا ان کے لیے کیونکہ یہ نافرمان تھے۔ پھر اس کے بعد پھر ان کو معاف کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب، ہم نے کہا اپنا ہمسا اس پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ، بس نکل آئی ان سے، من حسنتا عشرتا، 12 چشمے یا 12 نہریں ان کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ دشت میں تھے اور وہاں ان کے لیے کوئی وہ نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی مانگا۔ تو چونکہ آگے آئے گا انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہمسا ہوتا تھا، یعنی چھڑی ہوتی تھی ایک اس کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام وہ چھڑی کے ساتھ وہ بکریاں بھی چراتے تھے اور ان کے لیے درختوں سے پتھر بھی گراتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا کہ یا اللہ یہ تو پانی ان کے لیے نہیں ہے اور پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنی چھڑی اس پتھر پہ مارو۔ کوئی پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی اس اونٹ وغیرہ یا وہ جانور بھی وہ کرتے تھے، باندھتے تھے اس کے ساتھ، وہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور چھڑی جو ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی چھڑی اس پتھر پہ مارو۔ جب پتھر پہ ماری تو اس سے نکل آئے کتنے؟ 12 چشمے، چونکہ یہ 12 خاندان تھے تو 12 چشمے اس سے نکل آئے ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ معجزے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں قد علما کل اناس مشربہم، بے شک پہچان لی ہر ایک انسان نے اپنی پانی پینے کی جگہ۔ یہ کیوں کہا کہ کیونکہ کوئی خاندان بڑا تھا، کوئی زیادہ یعنی افراد والے تھے، کوئی کم والے تھے، تو جو کم والے تھے ان کے لیے کم پانی تھا اور جو زیادہ تھے ان کے لیے زیادہ پانی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد علما کل اناس مشربہم، پہچان لی ہر ایک انسان نے اپنے پانی پینے کی جگہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو، یہ رزق اللہ کا ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت بنو زمین پر فساد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ اور پیو، یعنی اچھا کھاؤ اچھا پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قانون کے حدودوں کے خلاف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے اندر رہ کر تم زندگی گزارو، فساد نہ کرو زمین پر۔ پھر یعنی یہ ان کو کھانا بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، چونکہ ان کے لیے منّا سلوا آتا تھا تو ایک قسم کی خوراک تھی، بس وہی آتی تھی، بدل نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو تانگ آ گئے ہیں، یعنی نافرمان تھے، بس ہر وقت نافرمانیاں کرتے تھے، تو ہم تو تانگ آ گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کرتے علیٰ طعام واحد، خوراک ایک پر، فادع لنا ربک، پس دعا مانگو اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ جو زمین پہ بوتے ہیں،
پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم صبر نہیں کرتے، یہ طعام جو ہے ایک طعام ہے، ایک خوراک ہے، طعام یعنی ایک خوراک ہے، ایک خوراک کے ہم صبر نہیں کرتے۔ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے نکالے، زمین پہ ہمیں بتائے کہ ہم بوئیں اور ہم کاٹیں زمین پہ۔ من بقلہا و قصائہا، ککڑی، گندم، و فومہا، گندم اور تھوم یعنی لہسن، و عدسہا اور مسور کی دال، و بصلہا اور پیاز۔ تو پھر انہوں نے یعنی یہ اتنے نافرمان تھے کہ ان کو تیار خوراکیں آتی تھیں، ہر صبح ہر شام ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دعا مانگو اپنے رب سے کہ ہم جو زمین میں بوئیں اور ہم خود کاٹیں۔ وہ کیا؟ ککڑی، وہ ایک قسم کی کھیرے کی تی ہوتی ہے مگر لمبی سی ہوتی ہے، کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، اس کو ککڑی کہتے ہیں۔ وہ قصائہا اور وہ ساگ، و فومہا اور گندم، و عدسہا۔ یہ میری بہنوں میرے بھائیوں عرب قرآن شریف نے یعنی علیحدہ علیحدہ اپنی طرف سے جو بھی ہوتا ہے مگر یہی سبزی کے بارے میں ہے، کوئی یعنی کوئی قصائہا میں پیاز آتا ہے، کوئی و فومہا میں گندم آتی ہے، و عدسہا اور مسور کی دال، و بصلہا اور پیاز۔ یہ ہمارے لیے ہم بوئیں اور ہم کاٹیں اور بوئیں اور کاٹیں اور پکائیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے آیا تم تبدیل کرتے ہو وہ جو کم ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر وہ بہتر ہے، آیا تم بدلتے ہو اس سے جو بہتر ہے، جو اللہ کے نے بھیجوایا ہے، تم تبدیل کرتے ہو اسے، وہ ادنا جو کم میں یعنی دنیا میں تم بوگے، بالذی اس سے، ہوا خیر اور جو بہتر ہے، وہ بہتر چیز تم بدلتے ہو۔ اہبطوا مصرا، نکلو اس شہر سے، اہبطوا اترو اس شہر سے، فإن لکم ما سألتم، بس تمہارے لیے ہے وہی جو تم مانگتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ اعمال کا جو شعر تھا اس سے نکال دیا، پس نکلو کیونکہ تم جو مانگتے ہو بس تمہیں وہی ملے گا اور تمہیں اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مار دی ان پر ذلت، ان پر ذلت آ گئی، غریبی آ گئی، والمسکنۃ غریبی آ گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اور آ گیا ان پر غضب اللہ کا، اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے کہ تم وہ مانگتے ہو کہ جو بہتر ہے، تم وہ اس سے بدل کرتے ہو جو بہتر ہے، اور اس سے جو کم ہے اسے، تو پھر ان پر ذلت آ گئی، ذلیل ہوئے، زمین میں ذلیل خوار ہوئے، کپڑے بھی پھٹ گئے، سب کچھ، والمسکنۃ غریبی آ گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اور آ گیا ان پر غضب اللہ کی طرف سے، پھر ان پر غضب آ گیا اللہ کی طرف سے۔ ذالک، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ذالک بانہم، اس طرح بے شک یہ ان کو یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں سے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے تھے تو ان پر غریبی اور مسکینی اور غضب ان پر آ گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، ان کے اوپر پیغمبر آتے تھے ان کو پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا بغیر الحق، ناحق ان کو انہوں نے قتل کیا اس کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور یہ حد سے گزرنے والے تھے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حد سے کبھی بھی نہ گزرا کرو، حد سے جب گزر جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج جمعہ تھا، جمعے میں یہ جگہ جگہ خطبے ہو رہے تھے اور وہ کہتے رہے تھے کہ حرام نہیں کھاؤ، کہہ رہے تھے حرام نہیں کھاؤ، کوشش کرو کہ حلال کھاؤ، حلال کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اس پر میں عذاب نازل کرتا ہوں اور دنیا بھی تنگ کر دیتا ہوں اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی تو، چونکہ بنی اسرائیل کا قصہ جا رہا ہے، بار بار اس کی تشریح آئے گی تو میں کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام میرے بہن بھائیوں، مسلمانوں غیر مسلم کو تمام